کمرے میں گہری خاموشی تھی، جیسے سانسیں بھی سہم کر رک گئی ہوں۔ کمرے کی کھڑکی کے پردے ہلکی ہلکی ہوا سے ہل رہے تھے، مگر اندر کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ کمرے کا پیلا زرد بلب دیواروں پر سائے اچھال رہا تھا۔ بیڈ کے کونے پر سمٹی ہوئی مہرین کے چہرے پر وہی سائے لرز رہے تھے۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور وہ اپنے دونوں گھٹنے سینے سے لگائے جیسے خود کو دنیا سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ آواز نکالنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، اور دروازے پر اچانک قدموں کی دھمک ابھری تھی۔ دروازہ بغیر اجازت کھلا اور شہریار خان اندر داخل ہوا۔ وہ اندر آیا تو اس کے قدم جیسے فرش کو رونتے ہوئے آئے۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک خاموش چٹان جیسی سختی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتا ہوا سیدھا مہرین کی طرف بڑھا اور کچھ فاصلے پر رکا۔ مہرین جو خوف سے اندر ہی اندر کانپ رہی تھی، اس کے آنے پر مزید خوفزدہ ہو گئی، تو آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، لیکن ابھی تک کھڑا تھا، بیٹھا نہیں تھا۔ لیکن وہ بیٹھی سمٹی جا رہی تھی، بیڈ کے ایک کونے میں۔ اس کے بالکل قریب آیا اور اس کے سامنے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم میرے نکاح میں ہو کر میرے خلاف کورٹ کیسے جا سکتی ہو؟ ہاں؟ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر ہر لفظ میں آگ چھپی تھی۔ مہرین نے چونک کر آنکھیں اٹھائیں، لیکن پھر وہ آنکھیں جھک گئیں۔ وہ کپکپاتی ہوئی سی کونے میں دبک گئی۔ شہریار نے قدم بڑھائے اور ایک جھٹکے سے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ لیں۔ مہرین کی سسکی نکلی، لیکن وہ خود کو چھڑانے کے بجائے ساکت رہی۔ یہ ڈر اس وقت کہاں تھا جب تم میرے خلاف زبان چلا رہی تھی، جب تم نے میرے بارے میں وہ سب کہا جو کسی پرائے دشمن نے بھی نہ کہا ہوتا۔ وہ گھرایا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی سانسوں کی حدت مہرین کے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ اس کے آنسو تیزی سے بہنے لگے، لیکن شہریار کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہ آئی، بلکہ وہ مزید بے رحم ہو گیا۔ تمہارے ایک ایک الزام کا جواب میں اپنی شدتوں سے دوں گا، وہ بولا، اور اس کے کانوں کے قریب جھک کر ایک ایک لفظ دانت پیس کر ادا کیا، جیسے زہر چبایا جا رہا ہو۔ مہرین کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب التجا تھی اور لب کانپ رہے تھے۔ شہریار نے اس کے چہرے کو تھاما اور اپنی انگلیوں کی گرفت سے اس کے نرم گال پر دباؤ ڈالا، پھر جھٹکے سے اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ مہرین کا وجود ہلکی چیخ کے ساتھ بستر پر گرا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے خود کو ڈھانپنے لگی، لیکن شہریار نے کوئی مہلت نہ دی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے سراہنے جھک کر بولا، تم نے جو کچھ کہا اس کے بدلے میں تمہارے پاس معافی کا کوئی دروازہ باقی نہیں رہا۔ اب یہ رشتہ وہ نہیں رہا جو تم نے باندھا تھا۔ اب یہ صرف سزا ہے، وہ سزا جو تمہارے الفاظ نے مجھے دی تھی۔ اب وہ ہر لفظ تمہارے وجود پر وار بن کر اترے گا۔ مہرین نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے آنسو اس کے گالوں سے ہوتے ہوئے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ کمرے کی دیوار پر سائے تھر تھرا رہے تھے۔ بیڈ کے ساتھ پڑی ٹیبل لیمپ کی روشنی جیسے گواہ بن چکی تھی۔ اس بے زبان رات کی اس گھٹن میں صرف دو دلوں کی چیخیں تھیں، ایک دل جو اب بھی سمجھنا چاہتا تھا مگر لفظوں سے خالی تھا، اور دوسرا جو صرف بدلہ چاہتا تھا اور ہر جذبے سے خالی ہو چکا تھا۔ شہریار نے اس کے گردن کے قریب جھک کر کچھ کہا، لیکن وہ آواز سنائی نہ دی، صرف سانسوں کی گرمی محسوس ہوئی، اور پھر مہرین کو لگا کہ وہ کسی اندھے کنویں میں گر رہی ہے، جہاں روشنی نہیں، صرف تاریکی ہے، صرف بے بسی ہے۔ اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اس سزا کی مستحق تھی یا نہیں، اور شہریار کے دل میں کیا سچ تھا اور کیا بدگمانی۔ اس وقت صرف ایک ہی سچ تھا کہ وہ ایک ایسے لمحے میں قید تھی جہاں معافی کی کوئی لغت نہ تھی، جہاں چیخوں کا کوئی ترجمہ نہ تھا، صرف سناٹا تھا، اور وہ سناٹا ہر لمحے اس کے اندر شور مچاتا جا رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، مگر مہرین کے دل میں طوفان بھرپا تھا، جیسے ہر سمت صرف ایک ہی سوال گونج رہا ہو کہ کیا واقعی وہ شخص جس کی آنکھوں میں کبھی سکون تھا اب صرف انتقام بن چکا ہے؟ شہریار خاموشی سے دروازے کی طرف پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ اس کی چوڑی پشت اور مٹھیاں بینچی ہوئی بتا رہی تھیں کہ وہ اپنے اندر کسی بھڑکتے لاوے کو دبا رہا ہے۔ مہرین نے لرزتے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے کی ہمت کی، مگر جیسے ہی ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھنا چاہا، شہریار نے ایک جھٹکے سے خود کو پیچھے ہٹایا اور پلٹ کر اس کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی جیسے ہر لفظ چہرے پر تیز دھار کاٹ رہا ہو۔
مہرین کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر وہ پیچھے نہ ہٹی۔ تم مجھ سے نفرت کر سکتے ہو، مجھے سزا دے سکتے ہو، مگر اتنا تو سن لو، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ شہریار آگے بڑھا اور اتنا قریب آ گیا کہ دونوں کے درمیان صرف سانسوں کی سرگوشی باقی رہ گئی۔ بات وہی سنی جاتی ہے جو سچ ہو۔ تمہارے پاس کون سا سچ ہے؟ جو عدالت میں کہا۔ وہ چہرہ جھکائے آہستہ سے بولا، تم نے میری خاموشی کو میری کمزوری جانا، تم نے میرے صبر کو جرم بنا دیا۔ مہرین نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکنا چاہا، مگر خود ہی جھجک گئی، جیسے اب اس لمس کا حق بھی چھن چکا ہو۔ شہریار نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور آہستگی سے مگر قرب میں بولا، تم نے میرے دل پر انگلی اٹھائی تھی، اب میں تمہارے ہر لفظ کا جواب اپنی بے رحمی سے دوں گا۔ مہرین کا وجود کانپ گیا، مگر وہ ساکت کھڑی رہی۔ تم چاہو تو مجھے تانا دے لو، مگر میرے دل میں جو ہے وہ صرف تم جان سکتے ہو۔ شہریار ہنسا، ایک ایسی ہنسی جو آنکھوں کے آنسوؤں سے زیادہ دردناک تھی۔ دل تم نے کب چھوڑا تھا میرے لیے؟ وہ تو تم نے کب کا دوسروں کے لفظوں کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ پلٹا مگر اگلے ہی لمحے رک گیا، جیسے دل نے روکا ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، میں تمہیں نفرت کی سزا اس لیے دے رہا ہوں کہ محبت کی خوشبو اب بھی میرے کمرے میں بسی ہے، اور جب تک یہ خوشبو ہے تمہارے لیے دروازہ بند نہیں کر سکتا۔ وہ چلا گیا، مگر اس کے الفاظ دیواروں سے ٹکرا کر مہرین کے اندر کئی بار گونجے، اور وہ بیڈ پر بیٹھ کر صرف اپنی دھڑکنوں کا شور سنتی رہی، جو چیخ چیخ کر کچھ سمجھانا چاہ رہی تھیں، مگر اس شور میں کوئی آواز مکمل نہ ہو سکی۔ لاہور کے ایک پرانے مگر پروقار علاقے میں دو حویلیاں آمنے سامنے موجود تھیں، دونوں الگ الگ مگر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی، جیسے ماضی کی کوئی ادھوری کہانی۔ ایک طرف ملک رئیس کی حویلی تھی، جو نسلوں سے جاگیردارانہ روایات کی علمبردار سمجھی جاتی تھی۔ دوسری جانب ملک خلیل کی حویلی، جس کی دیواروں پر طاقت، غرور اور غیرت کی حکمرانی تھی۔ برسوں پرانی دشمنی ان دونوں خاندانوں کے بیچ خندق بن چکی تھی، جسے نہ تو وقت پاٹ سکا اور نہ ہی کسی دل نے پل بنا کر جوڑنے کی کوشش کی۔ کہا جاتا تھا کہ یہ دشمنی ایک زمین کے ٹکڑے پر شروع ہوئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ یہ نا عزت اور خون کا مسئلہ بن گئی۔ دشمنی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، مگر تقدیر کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی ماحول میں مہرین پلی بڑی تھی، ملک خلیل کی سب سے چھوٹی بیٹی، لاڈلی، نازوں پلی، لیکن دل کی نرم اور ذہن کی تیز۔ اس کی آنکھوں میں ضد بھی تھی اور سوال بھی۔ وہ اکثر گھر کی بند فضا سے نکل کر باہر کی دنیا دیکھنے کو ترستی تھی۔ اس نے حال ہی میں ایک ادبی کانفرنس میں شمولیت کی اجازت لی، جو شہر کے ایک نامور تعلیمی ادارے میں منعقد ہو رہی تھی۔ ادھر شہریار سردار ملک رئیس کا بیٹا اپنے والد کی آنکھوں کا تارا تھا، مگر وہ باپ سے مختلف تھا، کم گو، سنجیدہ اور باوقار۔ وہ اکثر کتابوں میں کھویا رہتا تھا، جیسے الفاظ میں وہ سکون تلاش کرتا ہو جو اسے اپنے ارد گرد کی دنیا میں نہ ملا ہو۔ اس نے تعلیم کے شعبے میں نمایاں کارکردگی کے بعد کچھ ادبی حلقوں میں نام بنایا تھا، اور اسی کانفرنس میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو تھا۔ وہ دن جب کانفرنس تھی، دونوں خاندانوں کی تاریخ میں ایک خاموش مگر اہم موڑ کا دن بننے والا تھا۔ کانفرنس کا ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا، نوجوان طلباء، اساتذہ، لکھاری اور شائقین ادب۔ مہرین اپنی سہیلیوں کے ساتھ پچھلی قطاروں میں بیٹھی تھی۔ اس نے سفید رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے سب سے الگ دکھا رہی تھی۔ شہریار جب سٹیج پر آیا تو پورا ہال خاموش ہو گیا۔ اس نے بولنا شروع کیا تو اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ، ایک وقار اور ایک درد چھپا تھا۔ وہ باتیں ادب سے کر رہا تھا، مگر اس کی نظروں میں تجربات بول رہے تھے۔ مہرین نے حیرت سے سنا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ دشمن کا بیٹا اس قدر نرم گو اور باعلم ہو سکتا ہے۔ دل ہی دل میں ایک الجھن سی پیدا ہوئی۔ وہ ہمیشہ سنتی آئی تھی کہ سردار جبار کا بیٹا سخت مزاج اور غرور میں ڈوبا ہوا ہے، مگر یہ تو مختلف تھا۔ شہریار نے جب اپنی تقریر مکمل کی اور سوالات کی دعوت دی تو مہرین کا دل جانے کیوں بے قابو ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بلند کر کے سوال پوچھا۔ سوال علمی تھا، مگر انداز میں چیلنج تھا۔ شہریار نے ایک لمحہ توقف کے بعد نرمی سے جواب دیا، مگر ساتھ ہی دلیل کی پختگی بھی دکھائی دی۔ دونوں کے بیچ علمی مقابلہ شروع ہو گیا،
جو چند لمحوں میں تلخی کا رنگ اختیار کر گیا۔ ہال میں سنسنی سی پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے کہکہے لگائے، کچھ نے سرگوشیاں کیں۔ اس لمحے مہرین کی سہیلی نے کان میں کہا، یہ وہی شہریار ہے نا، سردار جبار کا بیٹا؟ مہرین کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار دونوں ایک دوسرے کو پہچان پائے، لیکن نام سے نہیں، لہجے سے، اختلاف سے، اور اس احساس سے کہ ان کے درمیان صرف الفاظ کی جنگ نہیں، پرانی دشمنی کی چنگاری بھی ہے۔ کانفرنس کے بعد مہرین خاموش تھی۔ گاڑی میں واپسی پر اس کے ذہن میں شہریار کی آنکھیں، اس کا لہجہ، اس کی دلیلیں گردش کر رہی تھیں۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ محسوس کیا کہ وہ اس سے نفرت کرنے کی پوری کوشش کے باوجود اس کے وجود کو نظر انداز نہیں کر پائی۔ دوسری طرف شہریار بھی پریشان تھا۔ وہ لڑکی جو اچانک اس کی تقریر کے بیچ یوں چمک کر آئی، دل و دماغ میں سوال بن کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کچھ دیر بعد اپنے دوست سے پوچھا، وہ لڑکی کون تھی؟ ملک خلیل کی بیٹی مہرین، دوست نے ہچکچاتے ہوئے بتایا۔ یہ جان کر شہریار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو دشمن کی بیٹی اتنی تیز ترار؟ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ خنک ہواؤں نے لاہور کی شام کو چپ چاپ دبوچ رکھا تھا۔ جامع کے لان میں زرد پتوں کی سرسراہٹ تھی، اور پرانے برگد کے نیچے لکڑی کے بینچ پر بیٹھا وہ نوجوان اپنے دھیان میں گم تھا۔ اونچا قد، گہری آنکھیں اور شخصیت میں ایک ایسا سکوت جو اندر بہت کچھ چھپائے ہوئے تھا۔ چہرے پر سنجیدگی، جیسے دنیا کی بے رنگی اسے چھو بھی نہ سکتی ہو۔ لیکن اگر کوئی قریب سے دیکھتا تو جان لیتا کہ اس کی خاموشی خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایک چیخ تھی جو برسوں سے بند تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نوٹ بک تھی، سادہ، خالی، جس میں کچھ بھی نہیں لکھا گیا تھا۔ شاید وہ انتظار کر رہا تھا کہ کوئی احساس لفظ بنے اور کاغذ پر اترے۔ تبھی اس کی نظر اس پر پڑی۔ سامنے کے کوریڈور سے ایک لڑکی آ رہی تھی، ہلکی نیلی چادر میں لپٹی، نظریں جھکائے چلتی ہوئی، جیسے ہوا کو بھی خبر نہ دے۔ اپنے نام کی طرح پرسکون، مگر آنکھوں میں چھپی تھکن، جیسے برسوں سے اندر کوئی جنگ لڑ رہی ہو۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ پل جب اس کی چادر ہوا سے ہلکی سی سرکی اور ایک لمحے کو اس کی نظر شہریار سے ٹکرا گئی۔ کہانی وہیں سے شروع ہو گئی تھی، مگر یہ آغاز محبت کا نہیں تھا، یہ آغاز تھا کشمکش کا۔ مہرین نے ایک لمحے کو چونک کر اسے دیکھا۔ شہریار اٹھ چکا تھا اور اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ فوراً رخ موڑ کر چلنے لگی۔ رکیے، بات کرنی ہے۔ شہریار کی آواز دھیمی مگر مضبوط تھی۔ مہرین نے پلٹ کر تیز لہجے میں کہا، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے بات کرنے والے؟ شہریار ذرا سا مسکرایا، وہی ہو جو تم ہو، دشمن۔ تو پھر دور رہیے نا، ورنہ وہ سب کچھ یاد دلاؤں گی جو تمہارے باپ نے ہمارے خاندان کے ساتھ کیا۔ شہریار کے چہرے پر چمک سی لہرائی، جیسے وہ جان بوجھ کر چوٹ کھا رہا ہو۔ میرے باپ نے جو کیا اس کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ نرمی سے بولا، تم اسی خون کے وارث ہو شہریار ملک، تمہارے لہجے کی شرافت سے مجھے دھوکہ نہیں ہوگا۔ مہرین نے تیز قدم بڑھاتے ہوئے کہا اور چل دی۔ شہریار نے بس اسے جاتے دیکھا، کچھ نہ کہا۔ وہ لڑکی صرف دشمن خاندان کی بیٹی نہیں تھی، وہ اس کے دل کی وہ ضد بن چکی تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں یونیورسٹی کی راہداریوں میں، کلاسز میں یا کیفے کے باہر دونوں کی نظریں ٹکراتی رہیں۔ مہرین جو خود کو مضبوط ظاہر کرتی تھی، اندر سے ہر نظر کے بعد بے چین ہو جاتی، اور شہریار جو عام طور پر کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، ہر دن اسے دیکھنے کے لیے بے تاب رہتا۔ پھر ایک دن لائبریری کی سیڑھیوں پر ان کی دوسری شدید ملاقات ہوئی۔ مہرین ہاتھ میں کتابیں لیے اتر رہی تھی جب شہریار سامنے سے آ گیا۔ دونوں کا آمنے سامنے کا سامنا۔ راستہ چھوڑیے، مہرین نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تمہارا راستہ نہیں روک رہا، بس تم سے ہٹنا نہیں چاہتا، شہریار نے سچائی سے کہا۔ تمہاری یہ باتیں کسی اور پر چلیں گی، مجھ پر نہیں۔ تو پھر کسی اور کو اتنا سوچتا بھی نہیں۔ شہریار کا لہجہ بدلا نہیں تھا۔ مہرین نے اسے غور سے دیکھا۔ تم واقعی پاگل ہو یا بس دشمنی کا نیا طریقہ نکالا ہے؟ شہریار آہستہ سے بولا۔ کاش تم سمجھ پاتی کہ یہ دشمنی نہیں، وہ پہلا درد ہے جو دل کو سچا لگتا ہے۔ مہرین کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی آنکھیں نم ہوئیں، مگر اس نے پلکیں سختی سے جھپک لیں۔ دور رہو مجھ سے شہریار، میں تمہارا یقین نہیں کر سکتی۔ تو یقین نہ کرو، مگر سنو تو صحیح، شہریار نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔
میں تمہیں دکھ نہیں دوں گا، یہ وعدہ ہے۔ مہرین کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر تیزی سے پلٹ گئی۔ رات دیر تک اس کا دل بے چین رہا۔ شہریار کی باتیں، اس کی آنکھیں، وہ لہجہ، کچھ تو ایسا تھا جو دشمنوں جیسا نہیں لگتا تھا۔ لیکن یہ صرف کشش تھی یا کوئی ایسی چیز جسے وہ خود سے بھی چھپا رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ دونوں جامع کے پرانے ہال کی سائیڈ راہداری میں اتفاقیہ سامنے آ گئے۔ نہ کوئی آس پاس تھا، نہ کسی کی نظر۔ مہرین نے اس سے نظریں چرا کر گزرنا چاہا، مگر شہریار نے آہستہ سے کہا، اگر تم کچھ بھی محسوس نہیں کرتی تو میری آنکھوں میں دیکھو اور کہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ مہرین ٹھٹک گئی۔ دیکھو شہریار، تم نہیں جانتے میرے بھائی کیا سوچتے ہیں۔ اگر انہیں خبر ہوئی کہ تم مجھے پسند کرتے ہو یا میں تم سے بات کر رہی ہوں، وہ تمہیں ختم کر دیں گے۔ تو پھر ایک ہی راستہ ہے، شہریار نے سنجیدگی سے کہا، چپکے سے نکاح کر لیتے ہیں۔ مہرین ہکا بکا رہ گئی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ نہیں، ہوش میں ہوں، شاید پہلی بار دل سے کوئی فیصلہ کر رہا ہوں۔ مہرین کی آنکھوں میں خوف، حیرت اور جذبہ تینوں اکٹھے جھلکنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لفظ اس کے لبوں پر ہی رہ گئے۔ جہاں محبت، دشمنی، جھجک اور دل کی ضد سب ایک نقطہ پر آ کر رک گئے تھے۔ صبح کی سنہری دھوپ کھڑکی کے شیشوں سے چھن چھن کر مہرین کے کمرے میں پھیل رہی تھی، لیکن اس دھوپ میں گرمی نہیں تھی۔ سناٹے میں لپٹی ایک خاموشی تھی جو رات بھر کی بے چینی کا تسلسل لگ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، چہرے پر الجھن، آنکھوں میں سوال اور دل میں خوف۔ رات کو شہریار کی باتیں ذہن سے کسی طرح نکل ہی نہیں رہی تھیں۔ اس نے کتنے سادہ مگر گہرے لہجے میں کہا تھا، نکاح کر لیتے ہیں چپکے سے۔ ایک لمحے کو تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ نکاح یوں اچانک، بغیر کسی تیاری، بغیر کسی خاندان کی رضامندی۔ لیکن اس کے بعد جو شہریار نے کہا، وہ لفظ اس کے دل میں کہیں جا کر ٹھہر گئے تھے۔ یہ دشمنی نہیں مہرین، یہ پہلی بار دل سے کوئی فیصلہ ہے۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی تھی۔ اپنے بھائیوں کی کڑی نظروں اور خاندان کی سخت روایات میں پلے بڑھے دل کو اس فیصلے پر آمادہ کرنا آسان نہیں تھا۔ لیکن شہریار کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ درد، وہ سچائی، وہ بے بسی، چاہت۔ مہرین نے لاکھ خود کو سمجھایا مگر دل تھا کہ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اگلی دوپہر جامع کی لائبریری کے سنسان کونے میں وہ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ شہریار کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں، جیسے وہ کسی ایک لمحے کا فیصلہ سننے کا منتظر ہو۔ مہرین نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا شہریار تو… اس کی آواز کپ کپانے لگی۔ شہریار نے نرمی سے جملہ مکمل کیا، تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک خاموش لمحہ دونوں کے بیچ ٹھہرا، وہ لمحہ جیسے پوری دنیا سے الگ ہو۔ اس لمحے میں صرف دو دل تھے، ایک دوسرے کی طرف جھکتے ہوئے، ماضی کی دشمنی کو بھلا کر صرف ایک رشتہ چاہنے والے۔ شام ہوتے ہی شہریار نے ایک معتبر عالم دین سے ملاقات طے کر لی۔ وہ شہر کے پرانے علاقے میں ایک چھوٹی سی مسجد چلاتے تھے۔ اکثر ایسے نوجوان جو خاندان کی مرضی کے خلاف نکاح کرتے تھے، خاموشی سے وہاں آ کر اپنا نکاح پڑھواتے۔ شہریار نے سب انتظام کر لیا، مہرین کو بس ہاں کہنا تھا۔ رات کو مہرین چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ بادلوں کی تہوں کے پیچھے چاند چھپ رہا تھا۔ اس کی چچی نیچے سے آوازیں دے رہی تھی مگر وہ ساکت کھڑی تھی۔ دل میں طوفان تھا، کیا واقعی یہ سب کر بیٹھے گی؟ خاندان، بھائی، عزت، دشمنی، سب کچھ داؤ پر لگانے جا رہی تھی۔ مگر پھر اسے شہریار کی وہ بات یاد آئی، میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر اپنے دل کی سنی اور فیصلہ کر لیا۔ اگلی شام وہ برقعے میں ملبوس گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ شہریار خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ دونوں کے بیچ خاموشی تھی مگر وہ خاموشی کسی بوجھ کی نہیں، ایک نرمی، ایک قربت کی تھی۔ شہریار نے آہستگی سے پوچھا، ڈر رہی ہو؟ مہرین نے بغیر اسے دیکھے کہا، ہاں۔ پھر شہریار نے پوچھا، پھر بھی جا رہی ہو؟ اس نے ایک لمحے رک کر دھیرے سے کہا، ہاں۔ شہریار نے سوال کیا، کیوں؟ مہرین نے کہا، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے دکھ نہیں دو گے۔ گاڑی مسجد کے سامنے رکی۔ پرانی دیواریں، چھوٹا سا گیٹ اور اندر مدھم سی روشنی۔ مسجد کے اندر فرش پر سفید چادر بچھی تھی۔ ایک سادہ کمرہ، دو خاموش گواہ اور ایک عالم دین۔
کمرے میں صرف چند لفظ گونجے اور پھر زندگی بدل گئی۔ مہرین بنت خلیل، کیا آپ کو شہریار ولد رئیس ملک سے نکاح قبول ہے؟ مہرین کے ہونٹ کپ کپائے، دل کی دھڑکن جیسے مسجد کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ کلمہ، دستخط، دعائیں، سب کچھ چند لمحوں میں مکمل ہو گیا۔ شہریار نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر لفظوں کا ساتھ چھوٹ گیا۔ مہرین نے بھی ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر نگاہیں جھکا لیں۔ دونوں اپنی اپنی دنیاؤں کی طرف لوٹ گئے۔ ایک رشتہ ساتھ تھا مگر خطرات بھی۔ کہیں دور ان راستوں کے کنارے ایک نظر چھپی ہوئی تھی، کوئی سایہ، کوئی دشمن جو یہ جان چکا تھا کہ محبت خاموشی سے دشمنی کی دیوار توڑ چکی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا مگر ان لمحوں میں شہریار اور مہرین کی دنیا جیسے ٹھہر گئی تھی۔ نکاح کے بعد کے دنوں میں دونوں کے بیچ ایک خاموش سی قربت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ لمحے جو پہلے خفیہ ملاقاتوں میں گھبراہٹ سے لرزتے تھے، اب ایک دلی سکون میں بدلنے لگے تھے۔ شہریار کی باتوں میں اب وہ نرمی تھی جو صرف سچے تعلق میں جنم لیتی ہے، اور مہرین کی آنکھوں میں پہلی بار ایک اعتماد چمکنے لگا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کا یہ رشتہ دنیا کے سامنے آ جائے تو طوفان کھڑا ہو سکتا ہے، مگر ایک دوسرے کی موجودگی نے ان کے دلوں میں یہ ہمت جگا دی تھی کہ شاید ہر طوفان کا سامنا کیا جا سکتا ہے اگر ہاتھ تھامے رہیں۔ مگر قسمت کے کھیل کبھی سیدھے نہیں ہوتے۔ ایک معمولی دن میں جب مہرین اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، اس کے موبائل پر ایک اجنبی نمبر سے ایک پیغام آیا، تمہیں لگتا ہے چھپ کر نکاح کر کے بچ جاؤ گی؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ یہ جملے جیسے خنجر بن کر دل میں اترے۔ مہرین نے گھبرا کر موبائل بند کر دیا، مگر دماغ میں سوال گونجنے لگے، کیا واقعی کوئی جانتا ہے؟ کیا اس کے بھائیوں کو شک ہو چکا ہے؟ چند دن بعد اس کا بڑا بھائی ارحم ایک دن اچانک اس کے کمرے میں آیا اور گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مہرین، تم ہم سے کچھ چھپا رہی ہو؟ مہرین کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ارحم خاموش رہا، پھر ایک نرم لہجے میں بولا، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم صرف تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، اگر کچھ ہے تو بتا دو۔ یہ باتیں سننے میں نرم تھیں مگر مہرین محسوس کر رہی تھی کہ کسی سازش کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں ارحم اور تیمور، اس کا دوسرا بھائی، چالاکی سے شہریار کے خلاف اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیتے۔ وہ ماضی کی خاندانی دشمنیوں کا ذکر کرتے، رئیس ملک کی رعونت کو دہراتے اور شہریار کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے۔ وہ رئیس ملک کا بیٹا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ واقعی تم سے محبت کرتا ہے؟ یہ سب ایک چال ہو سکتی ہے۔ مہرین خلیل ملک کی بیٹی کو بدنام کرنا سب سے بڑا بدلہ ہوگا اس کے لیے۔ مہرین کے دل میں بے چینی بھرنے لگی۔ وہ شہریار پر بھروسہ کرنا چاہتی تھی مگر ذہن میں ایک ایک کر کے ان باتوں کے بیج بو دیے گئے تھے۔ وہ رات کو جاگ کر سوچتی، دن میں عبادت کرتے ہوئے دعا مانگتی کہ سچ اس کے سامنے آ جائے، مگر اندر کی بے چینی ختم نہ ہوتی۔ اور پھر ایک دن ارحم نے وہ وار کیا جس نے اس کے دل کو مکمل توڑ کر رکھ دیا۔ ارحم نے ایک ویڈیو دکھائی جس میں شہریار کسی دوست سے فون پر بات کر رہا تھا۔ آواز واضح نہ تھی مگر کچھ جملے صاف سنائی دے رہے تھے، دشمنی کا بدلہ تو لینا ہے، وہ خلیل ملک کی بیٹی ہے۔ مہرین جیسے پتھر بن گئی، اس کی روح میں کچھ چٹخا۔ وہ جملے جن پر اس نے اپنی سچائی کی بنیاد رکھی تھی اب زہر کی طرح دل میں اترنے لگے۔ دیکھا، ارحم نے کہا، ہم نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا، وہ نکاح ایک چال تھا، تمہیں استعمال کیا گیا اور اب وقت ہے اسے سبق سکھانے کا۔ مہرین نے آنکھوں میں آنسو چھپاتے ہوئے کہا، میں نے اس پر بھروسہ کیا تھا۔ ارحم نے سختی سے جواب دیا، اب وقت ہے اپنی عزت بچانے کا، اگر تم خاموش رہیں تو کل کو سارا الزام تم پر آئے گا۔ دل کی نرمی، اعتماد، محبت سب لمحوں میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ مہرین اب الجھن میں نہیں تھی بلکہ ایک خوفزدہ عورت بن چکی تھی جو سمجھتی تھی کہ اس کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے۔ اسی رات ارحم نے ایک وکیل سے رابطہ کیا۔ اگلے دن عدالت میں مہرین کے دستخط کے ساتھ شہریار کے خلاف نکاح میں فریب، جذباتی استحصال اور خاندانی دشمنی کا الزام لگا دیا گیا۔ شہریار کو اس سب کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ روز کی طرح مہرین کو کال کرتا رہا مگر ہر بار فون بند ملا۔
اس کے میسیجز کا کوئی جواب نہ آیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مہرین اس کے خلاف جا سکتی ہے۔ اس کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ ایک دن اس کے گھر کے باہر بھی گیا مگر دروازہ بند کر دیا گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر ایک دن میڈیا پر، ٹی وی اسکرین پر، سوشل میڈیا پر، ہر جگہ وہ خبر گردش کرنے لگی جس نے شہریار کی وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ خلیل ملک کی بیٹی کا الزام، رئیس ملک کے بیٹے نے نکاح کی آڑ میں انتقام لیا۔ شہریار پتھر کا ہو گیا۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے مہرین کو یاد کیا، اس کی آنکھیں، اس کی ہچکچاہٹ، اس کا بھروسہ، اور پھر ایک سوال اس کے اندر چیخا، کیا وہ بھی جھوٹ تھی یا بس بیوقوف بن گئی؟ عدالت کا کمرہ آج بھی ویسا ہی تھا جیسے ہمیشہ ہوتا ہے، مگر شہریار کے لیے یہ جگہ کسی اذیت خانے سے کم نہ تھی۔ سفید دیواریں، سنجیدہ چہرے، کاغذوں کی کھڑکھڑاہٹ اور کہیں کہیں کسی کی سرگوشی، ان سب کے بیچ وہ ایک کرسی پر بیٹھا تھا مگر اس کا دل جیسے زمین پر بکھرا پڑا تھا۔ وہ روز یہاں آتا تھا مگر ہر دن اس کے زخم کو تازہ کر دیتا۔ آج مہرین کو پیش ہونا تھا۔ پہلی بار اس کے الزام کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ رہے تھے۔ دل کی دھڑکنیں اس صبح کچھ زیادہ ہی بے ترتیب تھیں۔ شہریار نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی کمی، چہرے پر تھکن اور دل میں ایک سوال، کیا آج وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر سچ سن پائے گا؟ عدالت کے باہر میڈیا کا شور تھا۔ رپورٹرز مائک لیے کھڑے تھے۔ کیا رئیس ملک کا بیٹا واقعی قصوروار ہے؟ کیا یہ نکاح محبت تھا یا انتقام؟ عدالت کا دروازہ کھلا، مہرین اندر داخل ہوئی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، ہلکی سی نقاب مگر آنکھیں کھلی، اور انہی آنکھوں نے سب کچھ کہہ دیا۔ شہریار نے نظریں اٹھائیں اور وہ پل جیسے وقت تھم گیا ہو۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں اور جیسے ایک طویل خاموش گفتگو شروع ہو گئی۔ مہرین کی آنکھوں میں الزام کا سایہ تھا مگر کہیں اندر ایک قرب بھی چھپا تھا۔ شہریار کی نظریں رو رہی تھیں مگر اس نے ضبط کے پردے تان رکھے تھے۔ جج نے کارروائی شروع کی۔ وکیل نے مہرین کو گواہی کے لیے بلایا۔ وہ آگے بڑھی، خاموشی سے، آہستہ قدموں سے۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ ہر شخص کی نظریں اس پر تھیں مگر شہریار کی نظریں صرف اس کے چہرے پر، اس کی پلکوں کی جنبش، اس کی لرزتی انگلیوں پر ٹکی تھی۔ آپ نے یہ الزام کیوں لگایا؟ وکیل نے سوال کیا۔ مہرین نے گہرا سانس لیا۔ میں نے یہ نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ شاید میرے ساتھ فریب ہوا ہے۔ شہریار رئیس ملک کا بیٹا ہے۔ ہمارے خاندانوں کی دشمنی پرانی ہے۔ مجھے لگا کہ اس کا مقصد صرف بدلہ لینا تھا۔ شہریار کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بینچ دیا۔ اس نے گردن جھکائی اور دونوں ہاتھ آپس میں جوڑ لیے جیسے خود کو روک رہا ہو کہ کہیں وہ چلا نہ جائے۔ نہیں مہرین، یہ جھوٹ ہے، کہ کہیں وہ چلا نہ پڑے۔ نہیں مہرین، یہ جھوٹ ہے۔ تم جانتی ہو میں نے تمہیں کبھی دکھ نہیں دیا۔ جج نے شہریار کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ عدالت کے اصول اس کے دل کی چیخوں سے بے خبر تھے۔ وکیل نے سوال داغا، کیا شہریار نے کبھی آپ پر دباؤ ڈالا؟ مہرین کی پلکیں جھپکیں، لمحہ خاموش رہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ نہیں، اس نے کبھی دباؤ نہیں ڈالا۔ یہ جواب شہریار کے لیے تسلی تھا مگر اگلے لمحے مہرین نے مزید کہا، لیکن اس کا رویہ، اس کی باتیں، سب کچھ بعد میں مجھے شک میں ڈالنے لگا، اور میرے بھائیوں نے جو شواہد مجھے دکھائے انہوں نے مجھے دہلا دیا۔ شہریار کے وکیل نے اپنا موقف پیش کیا۔ مائی لارڈ، یہ نکاح دونوں کی رضامندی سے ہوا۔ دونوں بالغ تھے، کوئی جبر نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسا ثبوت ہے جو شہریار کو فریب کار ثابت کرے۔ تمام ویڈیوز ایڈٹ کی گئی ہیں اور یہ عدالت جھوٹے ثبوتوں پر فیصلہ نہیں سنا سکتی۔ مہرین کے چہرے پر کچھ ہلنے لگا۔ اس نے شہریار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جو نکاح کی رات ہوا تھا، کیا تم واقعی میرے تھے یا میرے دشمن؟ شہریار کی نگاہوں نے ایک خاموش جواب دیا، میں صرف تمہارا تھا، سچ میں صرف تمہارا۔ عدالت میں بحث جاری رہی۔ جج نے کیس کو تکنیکی بنیادوں پر دیکھا، شواہد کی جانچ کی اور آخر کار 2 گھنٹوں کے بعد فیصلہ سنایا۔ عدالت کے نزدیک شہریار پر عائد الزامات بے بنیاد ہیں۔ کیس خارج کیا جاتا ہے۔ شہریار کو بری الزمہ قرار دیا جاتا ہے۔ عدالت میں ہلچل مچ گئی مگر شہریار کے لیے وہ لمحہ فتح کا نہیں تھا۔ وہ آنکھیں تلاش کر رہا تھا
جنہوں نے اسے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا تھا۔ وہ اٹھا، آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور مہرین کے قریب آ گیا۔ دونوں کے بیچ 2 قدم کا فاصلہ تھا، مگر جذبات کی دیواریں بلند تھیں۔ مہرین، اس نے بس اتنا کہا۔ آواز میں کوئی شکایت نہیں، کوئی غرور نہیں، صرف ٹوٹا ہوا انسان تھا وہ۔ مہرین نے نظریں نیچی کر لیں، آنکھوں کے کنارے نم تھے۔ شاید پہلی بار اسے خود پر شک ہوا تھا۔ شہریار کے لہجے میں نفرت نہیں تھی، بس ایک تھکن تھی، اور وہ تھکن سچ کی گواہی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ شہریار کی آواز دھیمی تھی مگر پتھر کی طرح وزنی۔ میری محبت پر۔ مہرین کچھ بول نہ سکی۔ دل جیسے رک سا گیا تھا، زبان جیسے منجمد تھی، اور شہریار وہاں سے پلٹ گیا، قدم آہستہ آہستہ مگر دل میں طوفان لیے۔ عدالت کے کمرے میں شور تھا، مگر ان دونوں کے بیچ مکمل خاموشی تھی، جس میں صرف وہ صدا گونج رہی تھی جو کہی نہیں گئی۔ کاش تم نے آنکھوں میں جھانک کر سچ پڑھ لیا ہوتا مہرین۔ دروازہ جیسے ہی بند ہوا، کمرے کے اندر ایک ایسی خاموشی پھیل گئی جیسے کائنات کی سانسیں تھم گئی ہوں۔ باہر عدالت کے شور، وکلا کی بحث اور میڈیا کی چمکتی فلیش لائٹس کے بعد اب صرف 2 لوگ تھے، ایک وہ جو ٹوٹا تھا اور ایک وہ جو اس کی ٹوٹ پھوٹ کا سبب بنی تھی۔ شہریار خاموشی سے دروازے سے پیچھے ہٹا، قدم آہستہ مگر بھاری، جیسے ہر قدم اس کے اندر کی آگ کو مزید بھڑکا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہ چنگاریاں تھیں جنہوں نے برسوں کی محبت، بے بسی اور وفا کو خاک کر دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ مہرین کی طرف بڑھا جو دیوار سے لگی سہمی ہوئی کھڑی تھی، چہرہ زرد، آنکھوں میں نمی اور بدن لرزتا ہوا، جیسے ہر آنے والا لمحہ کسی طوفان کی پیش گوئی کر رہا ہو۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، دل کی دھڑکنیں جیسے بے ترتیب دھڑکنے لگی ہوں، اور لب ہولے ہولے کانپنے لگے، مگر شہریار کے قدم نہ رکے۔ اس نے جیسے ہی اس کے قریب پہنچ کر ایک جھٹکے میں اس کی کلائی پکڑی۔ مہرین کے ایک جسم میں جھٹکا سا محسوس ہوا۔ یہ ڈر اس وقت کہاں تھا جب تم عدالت میں میرے خلاف کھڑی تھی؟ اس کی آواز میں اتنی کاٹ تھی کہ کمرے کی دیواریں بھی کانپ گئیں۔ محبت کرتی تھی مجھ سے یا صرف ایک کھیل تھا؟ دشمنی کا حصہ، بدلے کا طریقہ؟ مہرین کے ہونٹ ہلنے لگے، کچھ کہنا چاہا مگر لفظ ساتھ چھوڑ گئے۔ شہریار نے اسے زور سے اپنی طرف کھینچا اور اس کے اتنے قریب آیا کہ اس کی گرم سانسیں مہرین کی گالوں کو چھونے لگیں۔ تم میرے نکاح میں ہو کر میرے خلاف عدالت گئی، میرے کردار کو داغدار کیا، میری محبت کو تماشا بنایا، اس نے طنز سے کہا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے ہر جھوٹ، ہر دھوکہ پڑھ لینا چاہتا ہو۔ مہرین کے چہرے پر ندامت کی جھلک تھی، مگر اس کی آنکھوں میں بھی سوال تھے، آنسو تھے اور ایک بھیگی ہوئی فریاد جو لبوں تک پہنچ کر دم توڑ گئی تھی۔ شہریار نے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ایک ہاتھ میں جھکڑ لیں۔ اس کی گرفت میں وہ شدت تھی جو خلوص کو ٹھکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، اب محبت ختم، اب صرف حق کے ملکیت وصول کروں گا۔ وہ گھرایا، تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر، اب صرف ایک شوہر کی طرح تم سے پیش آؤں گا، ایک ایسا شوہر جسے تم نے بغاوت، بے وفائی اور رسوائی دی۔ وہ مہرین کو بیڈ کی طرف دھکیلتا گیا۔ اس کی سسکیاں بلند ہوئیں مگر شہریار کی سننے کی سکت ختم ہو گئی۔ بیڈ کے کنارے پر مہرین بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے خود کو سمیٹنا چاہا، جیسے اپنے آپ کو اس لمحے کی شدت سے بچانا چاہتی ہو، مگر شہریار نے اس کی طرف قدم بڑھائے اور ایک بار پھر اس پر جھک گیا۔ تم نے مجھے ذلیل کیا، میرے وقار، میری مردانگی، میری محبت کو سوالوں میں بدل دیا۔ اب ہر جواب میں تمہیں اپنی شدتیں دوں گا۔ اس نے اس قدر جنون سے کہا کہ مہرین کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، سانس رک گئی اور بدن کانپنے لگا۔ شہریار کا ہاتھ اس کے رخسار پر آیا، مگر وہ لمس محبت کا نہیں تھا، وہ دکھی دل کی انتہا تھی، وہ تڑپ اٹھی تھی جو خلوص کا جنازہ دیکھ کر جنم لیتی ہے۔ مہرین نے اپنے آنسو صاف کیے مگر وہ نہیں رکے، ہر پل وہ بہتے گئے جیسے اس کے دل کی دیواریں ٹوٹ گئی ہوں۔ تمہارے ہر الزام کا جواب میرے ہر لمس میں چھپا ہوگا، ہر شب تمہیں وہ سچ دکھاؤں گا جسے تم نے جھٹلایا تھا۔ اس کی آواز میں درد بھی تھا اور انتقام بھی۔ مہرین نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے ہر جذبے سے منہ موڑ رہی ہو، مگر اس کی لرزتی پلکیں اور ہونٹوں کی کپکپاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اس جنون سے ناواقف نہیں بلکہ بے بس ہے۔ شہریار نے اس کے قریب آ کر اس کے آنسوؤں کو محسوس کیا، ایک لمحے کو رکا، اس کے لمس میں وہ قرب آیا جو صرف بے وفائی کے زخم دے سکتا ہے، مگر پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے مہرین کو پیچھے دھکیلا اور خود دیوار سے لگ گیا۔
اس کی سانسیں بوجھل ہو گئیں، آنکھیں بند ہو گئیں اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کیا تمہیں پتہ ہے، میں تمہیں کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، میں تمہیں اپنی دنیا بنانا چاہتا تھا، مگر تم نے مجھے تماشا بنا دیا۔ اس کے لفظ جیسے ہر دیوار پر جا ٹکرائے ہوں۔ مہرین روتی رہی، لبوں پر ندامت تھی، دل میں خالی پن اور وجود میں وہ بوجھ جو محبت کو ذلت میں بدل دیتا ہے۔ شہریار نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی جس کی آنکھوں میں معافی نہیں، صرف ایک ٹوٹا ہوا مان باقی تھا، اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ پیچھے صرف ایک ویران کمرہ رہ گیا اور ایک لڑکی جو کبھی اس کی محبت تھی، اب صرف اس کی ملکیت تھی، بے جان، بے بس، اور بے بس ہونے کے باوجود اب بھی اس کے دل کی دھڑکن میں کہیں محفوظ۔ اندھیری رات تھی، کمرے کے پردے کھڑکی سے آتی ہلکی ہلکی روشنی میں لرز رہے تھے، جیسے باہر کی ٹھنڈی ہوائیں بھی اس کمرے کی تپش کو چھو کر سہم گئی ہوں۔ مہرین خاموشی سے دروازے کے قریب کھڑی تھی، اس کی آنکھیں ابھی بھی بھیگی ہوئی تھیں اور دل ایک مسلسل خوف اور تڑپ میں ڈوبا ہوا تھا۔ شہریار صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، دونوں کوہنیوں پر کوہنیاں جمائے، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے، جیسے وہ کسی گہرے طوفان سے خود کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ اس کی چوڑی چھاتی تیز تیز سانسوں کے زیرو بم سے ہل رہی تھیں، اور آنکھیں بند ہونے کے باوجود اندر کی آگ آنکھوں سے باہر گرنے کو مچل رہی تھی۔ مہرین نے ہمت کی، آہستہ آہستہ قدم رکھتی ساکت لمحوں کو چیرتی اس کے قریب آئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کی آواز جیسے گلے میں اٹک گئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کپکپاتی آواز میں بس اتنا کہا، شہریار۔ اس کا نام جیسے ہی اس کی سماعت سے ٹکرایا وہ سر جھٹک کر اٹھا اور مہرین کی طرف دیکھا۔ وہ نظر، وہ آنکھیں جن میں کبھی محبت کا سکون ہوتا تھا، اب وہاں صرف زخمی غرور اور بھڑکتی تپش تھی۔ تمہیں کس حق سے میرا نام لینے کا اختیار ہے؟ اس کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی، جیسے وہ خود بھی اپنے الفاظ کی کاٹ سے لرز گیا ہو۔ مہرین کی پلکیں جھپکیں، آنکھوں میں ایک نمی بھی اتر آئی۔ میں بس صرف ایک موقع، وہ کہہ بھی نہ سکی کہ شہریار اٹھ کھڑا ہوا، اتنی تیزی سے کہ صوفہ پیچھے ہل گیا۔ موقع؟ کیسا موقع؟ عدالت میں میرے خلاف جا کر اب تم میرے قدموں میں کھڑی ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر مہرین کا بازو سختی سے پکڑ لیا، اتنی شدت سے کہ اس کی ہڈیوں میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ ڈر، یہ آنسو کہاں تھے جب تم نے میرے خلاف الزام لگائے، جب تم نے اپنے بھائیوں کی سچائی پر میری محبت کو رون دیا؟ اس نے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کیا، اب ان کے چہرے محض سانسوں کے فاصلے پر تھے۔ مہرین کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، سانسیں الجھی ہوئیں اور لب کپ کپا رہے تھے۔ شہریار کی گرفت میں وہ بے بس تھی، لیکن اس بے بسی میں بھی اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا اور کچھ ابھر رہا تھا، وہ محبت جو زخموں سے چور تھی، پھر سے اپنا چہرہ دکھا رہی تھی۔ شہریار، میں پچھتا رہی ہوں، ہر لمحہ، ہر سانس میں۔ اس کی آواز سرگوشیوں جیسی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شہریار کا چہرہ لمحے بھر کو نرم پڑا، جیسے اس کی سچائی اندر تک اتر گئی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پھر تپ اٹھا۔ محبت؟ تمہیں میری محبت یاد نہیں آئی جب تم نے میڈیا کے سامنے میرا مذاق بنایا؟ وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا اس کے چہرے کو اپنے قریب کرتا آہستہ مگر سخت لہجے میں بولا، اب تم صرف میری ملکیت ہو، جس کو درد بھی میں دوں گا اور محبت بھی، مگر اپنے انداز میں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مہرین کو ساکت کر گیا۔ اس نے نظر چرانے کی کوشش کی مگر شہریار نے اس کا چہرہ اپنی گرفت میں لے لیا۔ مت دیکھو یوں، تمہاری آنکھیں اب بھی جھوٹ بولتی ہیں یا پھر سچ چھپاتی ہیں؟ وہ اس کے چہرے پر جھکایا۔ مہرین کے لب کانپنے لگے، سانسیں تیز ہونے لگیں، دل سینے میں دھڑک دھڑک کر شور کرنے لگتا۔ اس کی یہ قربت، اس کا غصہ، اس کی شدت، سب کچھ مہرین کو خوف اور محبت کے بیچ معلق کر رہا تھا۔ شہریار نے اس کے کان کے قریب جھک کر دھیمے لہجے میں کہا، اب میں تمہیں ہر رات اس الزام کا حساب دوں گا جو تم نے میرے خلاف دیا، اور وہ حساب میری شدتوں سے ہوگا۔ اس نے مہرین کو بیڈ کی طرف دھکیلا مگر زور سے نہیں، بس اتنا کہ وہ پیچھے ہٹ گئی اور پلنگ پر گر گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھیں، لب کپ کپا رہے تھے۔ شہریار اس کے سامنے کھڑا تھا، دونوں ہاتھوں سے بیڈ کی پشت پر جھکے ہوئے، چہرہ مہرین کے بالکل قریب۔ یہ کمرہ اب تمہاری عدالت ہے اور میں تمہاری سزا۔ تمہیں اپنی سچائی کی قیمت چکانی ہوگی، ہر رات، ہر لمحہ۔ مہرین نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں، آنسو بہنے لگے مگر لبوں پر ایک سسکی دب گئی۔ شہریار نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور سرد لہجے میں کہا، محبت نہیں کرتا اب، مگر یاد رکھو
جس شدت سے چاہا تھا اسی شدت سے تمہیں تمہاری خطا کا احساس بھی دوں گا۔ یہ لمحے، یہ اندھیرے، یہ قربت، سب کچھ خاموش چیخوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ مہرین کو اب اپنی غلطی کا بوجھ محسوس ہونے لگا تھا، جیسے اس نے صرف شہریار کو نہیں خود کو بھی کھو دیا ہو۔ وہ اس کی قربت سے کانپتی، اس کی نگاہوں سے بچتی، مگر کہیں نہ کہیں دل میں یہ بھی چاہتی تھی کہ وہ صرف ایک بار کہہ دے، مگر اب بھی چاہتا ہوں تمہیں، مگر وہ جملہ خاموشی کے اندر کہیں دفن ہو چکا تھا۔ شہریار اس کی طرف جھکا، اس کی سانسیں مہرین کے لبوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ اس کے بالوں کو انگلیوں میں سمیٹتا اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے ایک سرگوشی میں بولا، تمہاری سچائی، تمہاری ندامت بہت دیر سے آئی ہے۔ مہرین کی آنکھیں بند تھیں، لب خاموش، مگر دل کی دھڑکن ہر بات کہہ رہی تھی جو زبان پر نہ آ سکے۔ رات اپنے سناٹے کے عروج پر تھی۔ کمرے میں ہر چیز پر سکوت چھایا ہوا تھا، جیسے دیواریں بھی تھک ہار کر چپ ہو گئی ہوں۔ صرف پنکھے کی مدھم آواز تھی جو فضا کو ہلکی سی جنبش دے رہی تھی۔ شہریار بیڈ پر نیم دراز تھا، ایک ہاتھ پیشانی پر رکھے وہ آنکھیں موندھے لیٹا تھا، جیسے اندر کا طوفان تھمنے کا نام ہی نہ لے رہا ہو۔ دل کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ تیز تھیں، مگر اس کے چہرے پر وہی سختی تھی، وہی غرور، وہی بے رحم خاموشی۔ اچانک دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ وہ چونکا نہیں، بس آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا، جیسے وہ جانتا ہو کہ کون ہے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور مہرین اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدم دھیمے دھیمے آگے بڑھے، کپ کپاتی انگلیوں سے دوپٹہ سنبھالتی، نظریں جھکائے جیسے وہ زمین میں دھس جانا چاہتی ہو۔ اس کے قدم دھیما دھیما آگے بڑھے، کپ کپاتی انگلیوں سے دوپٹہ سنبھالتی، نظریں جھکائے جیسے وہ زمین میں دھس جانا چاہتی ہو۔ وہ اس وقت صرف بیوی نہیں تھی، ایک مجرم تھی جو اپنے فیصلوں کی سزا بھگت رہی تھی، جو ایک بار پھر شہریار کی قربت کو پکار رہی تھی، اس محبت کو واپس لانا چاہتی تھی جسے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آ کر رک گئی۔ شہریار نے پلکیں جھپکیں، اس کے وجود کو سر سے پیر تک تپتی نگاہوں سے تولا، مگر کچھ کہا نہیں۔ شہریار نے پلکیں جھپکیں، اس کے وجود کو سر سے پیر تک تپتی نگاہوں سے تولا، مگر کچھ کہا نہیں۔ مہرین اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی، اتنے قریب کہ ان کے بیچ کی خاموشی سانسوں کی گواہی دے رہی تھی۔ ایک پل، دو پل، وقت جیسے جم گیا تھا۔ پھر وہ بولی، آواز مدھم، نرم اور کانپتی ہوئی، شہریار، میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، لیکن جو بھی ہوا میں مجبور تھی۔ وہ لفظ جو اس کے دل میں مدتوں سے چبھتے آ رہے تھے اب لبوں سے دھیرے دھیرے رسنے لگے۔ میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، میں تو خود اس دھوکے کا شکار بن گئی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، جیسے ہر جملہ اس کی روح سے کھینچ کر نکالا گیا ہو۔ شہریار نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا، اس کی نگاہوں میں وہی سرد مہری تھی، مگر کہیں گہرائی میں ایک چمک، ایک لرزش بھی تھی جو مہرین کے الفاظ سے ہل رہی تھی۔ وہ آہستہ سے سیدھا بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، سر قدرے جھکایا، مگر نگاہیں مہرین کے چہرے پر جمائے رکھیں۔ مجبور؟ وہ سرگوشی جیسے آواز میں بولا، مگر اس کی کاٹ کسی تیز دھار خنجر سے کم نہ تھی۔ محبت میں مجبوری کی کوئی جگہ نہیں ہوتی مہرین، یا تو اعتبار ہوتا ہے یا بدگمانی، اور تم نے میرا انتخاب بدگمانی کے ساتھ کیا۔ وہ جھک کر اس کے قریب ہوا، مہرین کے چہرے پر سانسوں کی گرمی نے لرزہ سا دوڑا دیا۔ تمہیں ایک لمحے کو بھی میرا چہرہ یاد نہیں آیا جب عدالت میں مجھ پر الزامات کی بوجھاڑ ہو رہی تھی؟ تمہاری آنکھوں نے میرے ساتھ گزارے پلوں کی قسم نہیں کھائی؟ اس کا لہجہ تلخ تھا، مگر آواز میں کہیں نہ کہیں درد بھی چھپا ہوا تھا۔ مہرین کی پلکیں بھیگ گئیں، اس نے بامشکل اپنی آواز کو تھاما۔ میں ہر پل شرمندہ رہی ہوں شہریار، میں نے تمہیں کھو کر جانا کہ تم کیا تھے، کیا ہو۔ وہ آگے جھک کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہتی تھی، مگر شہریار نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تمہیں میری شدتیں اب تک یاد ہیں؟ اب جو تمہارے قریب آؤں گا وہ شدت محبت کی نہیں ہوگی، وہ شدت تمہارے ایک ایک الزام کا حساب ہوگی۔ مہرین نے آہستگی سے اس کا بازو تھاما، لرزتے لبوں سے بولی، میں سزا کے لیے نہیں آئی، میں اپنے احساس کی سچائی کے ساتھ آئی ہوں۔ تمہیں کھو کر میں نے خود کو بھی کھو دیا شہریار۔ اب میں صرف وہ عورت ہوں جو تمہارے لمس، تمہاری نگاہ، تمہارے نام کے سائے میں جینا چاہتی ہے، بس تمہاری بن کر۔ اس کی آواز میں نمی تھی، چہرے پر بکھری بے بسی۔ شہریار لمحہ بھر کو خاموش ہوا، پھر یکا یک اس نے مہرین کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف گھسیٹا، اتنے قریب کہ ان کی سانسیں آپس میں الجھ گئیں۔ اس کی آواز اب دھیمی
مگر خطرناک حد تک پراثر تھی۔ تو کیا اب میری ملکیت مانتی ہو؟ مہرین نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ ایک آنسو اس کے گال سے بہہ نکلا۔ بھول کر بتاؤ مہرین۔ شہریار کی گرفت سخت ہو گئی۔ اس کی انگلیاں مہرین کے نازک بازو میں جیسے نشان چھوڑ رہی تھیں۔ ہاں، وہ کپ کپاتی آواز میں بولی، میں صرف تمہاری ہوں۔ یہ سن کر شہریار کا چہرہ لمحہ بھر کو بدل گیا، جیسے دل کے کسی کونے نے ہار مان لی ہو، مگر اگلے ہی پل وہ پھر اپنی شدت میں لوٹ آیا۔ اس نے مہرین کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما، قریب ہو کر اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا جوڑا اور دھیرے سے کہا، اب تم میری ہو مہرین، مگر جس شدت سے میں نے تمہیں چاہا تھا، اب اسی شدت سے تمہیں اپنے اندر جذب کروں گا۔ تمہاری ہر سانس، ہر لمحہ میرا ملکیت ہوگا اور اس پر تمہیں اختیار نہیں۔ مہرین کی آنکھیں بند تھیں، لب کانپ رہے تھے، دل ایک بار پھر اس دھڑکن کے سامنے جھک رہا تھا جسے اس نے خود ٹھکرا دیا تھا۔ شہریار نے اس کے لبوں کے قریب جھک کر ایک گہری سانس لی، پھر دھیرے سے کہا، میرے ساتھ ہر رات تمہیں یاد دلاؤں گا کہ تم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اور یہ کہہ کر اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، سختی سے، جیسے وہ کبھی اس سے خود سے الگ نہیں ہونے دیتا تھا۔ یہ لمحہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر دونوں کے دلوں میں شور بھرپا تھا۔ ایک جانب ندامت تھی، دوسری جانب انتقام کی شدت، مگر ان دونوں کے بیچ وہ کشش تھی جو ہر الزام، ہر فاصلہ، ہر سزا سے زیادہ طاقتور تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی کا حالہ تھا۔ شہریار دروازہ بند کر کے پلٹا تو مہرین بیڈ کے کنارے سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے دوپٹے کا پلو بار بار لرزتے ہاتھوں سے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک انجانی سی شرمندگی، ایک نرمی، ایک خاموشی تھی جو کسی معصوم اعتراف کی گواہی دے رہی تھی۔ شہریار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، بنا کچھ کہے، جیسے اس کی موجودگی کو محسوس کر رہا ہو۔ پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آیا، ایک قدم، دو قدم، جیسے ہر قدم کے ساتھ وہ دونوں کے بیچ کی دوری کو ختم کرتا جا رہا ہو۔ مہرین نے نظریں جھکائیں، گہری سانس لی، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ لمحہ قریب آ چکا ہے جب شہریار کی خاموشی اس پر بولنے والی ہے۔ شہریار اس کے بالکل قریب رک گیا۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا۔ مہرین نے سانس روکی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کی گرم سانسیں مہرین کے رخسار کو چھو رہی تھیں۔ وہ ایک پل کے لیے لرز گئی، مگر اس لرزش میں بھی کوئی شکایت نہیں تھی، صرف خاموشی کی قربت تھی۔ شہریار نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، وہ ہاتھ جو کانپ رہے تھے، مگر ان کانپتی انگلیوں میں جذب ہونے کی خواہش تھی۔ اس کے لمس میں سختی نہیں تھی، نہ زبردستی، بس ایک جذبہ تھا جو صدیوں بعد سامنے آیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو تھامے دیر تک خاموش رہا، جیسے یہ لمس ہی سب کچھ کہنے کو کافی ہو۔ پھر آہستگی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، بہت آہستہ، بہت نرم، جیسے کوئی نازک دعا ہو۔ مہرین کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ایک نرم سا لمس اس کے اندر پگھلنے لگا، جیسے وہ سب کچھ کہہ گیا ہو۔ شہریار نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، دھیرے دھیرے نرمی سے اس کی نگاہیں مہرین کی بند آنکھوں پر تھیں، جو اب تھوڑی تھوڑی بھیگنے لگی تھیں۔ میں تمہیں اب تک بھولا نہیں مہرین، وہ بہت دھیمی آواز میں بولا، جیسے خود سے بھی چھپ کر، لیکن میرے دل میں جو کچھ ہے وہ سب اب تمہارا ہے۔ اس کے لب مہرین کے کان کے قریب آئے، دھیرے سے کہا، تم صرف میری ہو۔ اور یہ جملہ مہرین کے دل میں جیسے کوئی ہلکی سی لرزش چھوڑ گیا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، شہریار کے چہرے کو قریب پایا، ان آنکھوں کو جو اب نفرت سے خالی تھیں اور صرف جذبے سے بھری تھیں۔ وہ اس کی قربت میں بھیگی، مگر ایک پل کو بھی پیچھے نہیں ہوئی۔ اس کے جسم نے اس کا ساتھ دیا، دل نے ہار مان لی اور لبوں نے خاموش رہ کر سب مان لیا۔ شہریار نے آہستگی سے اس کا رخسار چوما، نرم، احترام سے بھرپور، جیسے وہ ماضی کے سارے گلے مٹا دینا چاہتا ہو۔ اس کے بعد وہ تھوڑا اور قریب آیا، اس کے گرد بازو پھیلائے، جیسے وہ اسے خود میں چھپا لینا چاہتا ہو۔ مہرین نے اپنا سر شہریار کے سینے پر رکھ دیا۔ دل کی دھڑکنیں اب دونوں کی ایک جیسی ہو چکی تھیں۔ ان کے درمیان لفظ نہیں تھے، صرف خاموشیاں تھیں، اور خاموشی میں وہ سب کچھ تھا جو برسوں کے فاصلے ختم کر سکتا تھا۔ شہریار نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں دھیرے دھیرے چلاتے ہوئے کہا، اب تم مجھ سے کبھی دور نہیں جاؤ گی۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے مہرین کو خود میں مزید قریب کر لیا۔ مہرین کی پلکوں سے آنسو گرے، مگر یہ آنسو اب پچھتاوے کے نہیں تھے، یہ اس قربت کی گواہی تھے جو اس کی سانسوں سے جڑ چکی تھیں۔ یہ لمحہ شاید الفاظ سے زیادہ خاموشی کا تھا، ان کے درمیان اب کوئی فاصلہ نہیں تھا۔
بس محبت کی وہ گرفت تھی جو نرم بھی تھی، گہری بھی، اور ہمیشہ کے لیے بھی۔ مہرین اب اس کے سینے سے لگی تھی، جیسے ہر طوفان تھم گیا ہو۔ شہریار کی گرفت میں اب وہ پہلی سی سختی نہیں تھی، بلکہ وہ نرمی تھی جو دل کی گہرائیوں سے آتی ہے۔ دونوں کے درمیان اب کوئی لفظ نہیں تھا، صرف دھڑکنیں تھیں جو ایک دوسرے کو محسوس کر رہی تھیں، سن رہی تھیں۔ اس لمحے میں ماضی کے تمام فاصلے، تمام غلط فہمیاں، تمام دکھ جیسے دھند میں لپٹ کر کہیں کھو گئے۔ رہ گئی تھی تو بس ایک قربت، ایک خاموش وعدہ کہ اب نہ کوئی عدالت ہوگی، نہ الزامات، نہ آنسو، صرف ایک تعلق ہوگا جو دل سے شروع ہوا اور روح تک جا پہنچا۔ شہریار نے اس کے ماتھے پر ایک آخری بھرپور بوسہ دیا، جسے اس کی ساری بے چینی، سارا غصہ، ساری تڑپ اس ایک لمس میں تحلیل ہو گئی ہو۔ مہرین نے آنکھیں بند کیے صرف ایک جملہ دل میں دہرایا، یہی میرا گھر ہے، یہی میرا قرار ہے۔ کمرے میں خاموشی اب سکون بن چکی تھی، پردے ہوا سے ہل رہے تھے، مگر اس بار فضا میں گھٹن نہیں تھی، بس محبت کی خوشبو تھی اور ایک مکمل ہونے کا احساس۔ کچن سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں، چائے کے پانی کی سیٹی، ٹوسٹر کی ہلکی ٹک ٹک، اور کچھ برتنوں کا ادھر ادھر ہونا مہرین کو چونکا گیا۔ وہ ابھی اٹھ کر تیار ہوئی تھی، جب کمرے سے باہر آئی تو یہ جان کر حیران رہ گئی کہ شہریار باورچی خانے میں موجود تھا۔ وہ ایک سادہ سی ٹی شرٹ اور پجامے میں کچن کاؤنٹر کے سامنے کھڑا توجہ سے انڈے فرائی کر رہا تھا۔ بال تھوڑے بکھرے ہوئے، چہرے پر سنجیدگی، مگر آنکھوں میں ایک شریر سی چمک۔ مہرین دروازے کے پاس کھڑی اسے دیکھتی رہی، مسکراہٹ خود بخود اس کے لبوں پر آ گئی۔ کیا آپ شیف شہریار بن چکے ہیں؟ وہ نرمی سے بولی۔ شہریار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ شیف نہیں، شوہر، جو آج بیوی کو سرپرائز دے رہا ہے۔ مہرین نے ہنستے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اوہو، یہ سب میرے لیے؟ جی بالکل، آج صرف تمہارے لیے۔ شہریار نے 2 پلیٹیں ٹرے میں رکھیں، چائے کے 2 کپ، ٹوسٹ انڈے اور ساتھ میں مکھن کا ڈبہ۔ پھر دونوں نے صوفے پر بیٹھ کر وہ ناشتہ کیا جو صرف ذائقے کا نہیں، دل کا تھا۔ پتہ ہے، شہریار نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، یہ پہلی بار ہے جب میں نے کسی کے لیے ناشتہ بنایا۔ مہرین نے چائے کا کپ تھامے شرارتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اور شاید آخری بار۔ شہریار ہنس پڑا۔ اگر تم ہر بار ایسے ہی مسکراؤ گی تو روز بنا دوں گا۔ مہرین کے گال سرخ ہو گئے، اس نے نظر جھکا لی، مگر لبوں کی مسکراہٹ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ناشتے کے بعد مہرین برتن سمیٹنے لگی تو شہریار نے روکا۔ رہنے دو، آج صرف بیٹھ کر آرام کرو۔ نہیں، آج میری باری، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور شہریار کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ پھر وہ کچن میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد خوشبو پھیل گئی۔ مہرین نے چاکلیٹ پن کیکس بنائے تھے۔ وہ نرمی سے شہریار کے سامنے پلیٹ رکھ کر بولی، یہ اس صبح کے لیے جس میں تم میرے ساتھ ہو۔ شہریار نے اسے دیکھ کر کہا، اور تم میری زندگی کی وہ صبح ہو جو کبھی ڈھلے گی نہیں۔ مہرین نے خجل ہو کر آنکھیں جھکا لیں، لیکن دل اندر سے روشن ہو چکا تھا۔ دونوں صوفے پر ساتھ بیٹھے، مہرین نے شہریار کے کندھے سے سر لگا دیا۔ وہ وقت جیسے رک سا گیا، نہ کوئی غم، نہ کوئی شکوہ، نہ ماضی کی پرچھائیاں، صرف آج تھا اور وہ دونوں۔ کیا تم سچ میں کبھی مجھ سے ناراض تھے؟ مہرین نے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں، شہریار نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بس ٹوٹا ہوا دل غصے میں باتیں کر جاتا ہے، لیکن تمہارے ساتھ رہ کر میں جڑ گیا ہوں۔ مہرین نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما، اور میں صرف تمہاری۔ موسم بہار اب اپنی پوری روانی سے چھایا ہوا تھا۔ درختوں پر ہریالی تھی، پھول کھلے ہوئے تھے اور ہوائیں خوشبو سے بوجھل۔ شہریار کے گھر کے لان میں صبح کی نرم دھوپ بکھری ہوئی تھی، اور وہ خود کرسی پر بیٹھا ہاتھ میں کتاب تھامے مہرین کو دیکھ رہا تھا، جو سامنے گھاس پر بیٹھی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ مہرین کا چہرہ دھوپ میں جگمگا رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، ایسی روشنی جو صرف ان عورتوں کی ہوتی ہے جو کسی زندگی کو اپنے اندر پال رہی ہوں۔ شہریار نے کتاب بند کی اور اس کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تحفہ تھا، گلابی رنگ کی چھوٹی سی جرابیں۔ مہرین نے اسے دیکھا تو ہنس پڑی۔ پھر سے؟ تم روز یہ نئی جرابیں لے آتے ہو؟ اتنے چھوٹے پیر بھی نہیں ہوں گے اس کے۔ شہریار نے پیار سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا؟ ہماری بیٹی کے لیے ہر رنگ کی ہونی چاہیے۔ مہرین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اب ماں بننے والی تھی، ان کی محبت کی کہانی کا سب سے خوبصورت پھل۔ اور اگر بیٹا ہوا؟ مہرین نے شرارت سے پوچھا۔ تو اس کے لیے نیلے، سبز، پیلے، سب رنگ کی جرابیں تیار رکھوں گا، شہریار نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا۔ مہرین نے اپنے سر کو شہریار کے کندھے سے لگا دیا۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک دن ہم یہاں ہوں گے، ایک ساتھ، اتنے پرسکون، اتنے مکمل۔ کیوں نہ ہوتے؟
شہریار نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، جب تم میرے پاس ہو تو ہر چیز مکمل ہے۔ ہوا کے ہلکے جھونکوں نے دونوں کے گرد جیسے ایک نرم سا حصار بنا دیا۔ ماضی کی تمام تلخیاں پیچھے رہ چکی تھیں۔ وہ کمرہ، وہ عدالتی لمحے، وہ چیخیں، وہ بے یقینی، سب کچھ اب صرف یادوں میں رہ گیا تھا۔ اب صرف حال تھا، ایک روشن حال اور ایک آنے والا کل، جو ان کی محبت کی علامت بن کر اس دنیا میں آنے والا تھا۔ شام کو شہریار مہرین کو ڈرائیو پر لے گیا۔ راستے میں دونوں نے بچپن، مستقبل، بچوں کے نام اور زندگی کے رنگوں پر بات کی۔ مہرین نے کہا، اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام حور رکھیں گے، اور اگر بیٹا ہوا؟ شہریار نے مسکرا کر پوچھا، تو وہ چھوٹا شہریار ہوگا، میری طرح ضدی نہیں، تمہاری طرح نرم دل نہیں، وہ تمہاری طرح مضبوط ہوگا اور میری طرح محبت کرنے والا، شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ رات کو جب وہ دونوں گھر واپس آئے تو شہریار نے مہرین کے لیے کمرے میں چھوٹے چھوٹے دیے جلائے تھے، نرم روشنی میں خوشبودار شمع، اور ایک میٹھا سا کارڈ، تم صرف میری بیوی نہیں، میری زندگی ہو۔ اب ہماری زندگی میں وہ آنے والا ہے جو ہماری محبت کا سب سے خوبصورت ثبوت ہوگا۔ مہرین کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر وہ آنسو اب خوشی کے تھے۔ اس نے شہریار کو گلے لگایا، مضبوطی سے، شدت سے اور دل کی پوری سچائی کے ساتھ۔ یہ لمحہ صرف دو جسموں کا نہیں تھا، دو روحوں کا ملاپ تھا، دو دل جو ہر گھٹن مرحلے سے گزر کر ایک ایسے مقام پر پہنچے تھے جہاں اب صرف سکون تھا، صرف محبت تھی، صرف زندگی تھی۔